سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کی اسلامیات، باب نمبر 3، سبق نمبر 11، سنت نمازیں۔ فرض کے علاوہ اللہ کے تقرب کے لیے جو نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ نمازیں سنت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور بعض نمازیں کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے، ان نمازوں کو صرف سنت نمازیں کہتے ہیں۔ سنت موقدہ نمازیں: فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر و جمعہ سے پہلے 1 سلام سے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، جمعہ کی نماز کے بعد 1 ہی سلام سے 4 رکعت۔ سنت غیر موقدہ نمازیں: ظہر کے بعد 2 رکعت، عصر سے پہلے 4 رکعت، مغرب کے بعد 6 رکعت، عشاء سے پہلے 4 رکعت، عشاء کے بعد 4 رکعت۔ سنت نمازیں فرض نمازوں کی طرح ہی ادا کی جائیں گی، لیکن نفل نماز کی طرح ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھی جائے گی۔ اگر نفل نماز 2 رکعت سے زیادہ پڑھیں اور صرف قاعدہ آخر کے لیے بیٹھیں تو بھی نماز صحیح ہوگی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ دیگر سنت نمازیں: تحیۃ المسجد: مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ اس نماز کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اگر بیٹھنے کے بعد بھی بغیر تاخیر کے نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہونے کے فوراً بعد فرض نماز یا کوئی دوسری نماز پڑھے تو تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا۔ تحیۃ الوضو: وضو کے بعد اعضائے وضو کے سوکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ صلاۃ الاشراق: صبح سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد نماز پڑھنا سنت ہے، اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ: چاست یعنی دن چڑھتے وقت 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے، اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ یا چاست کی نماز کہتے ہیں۔ صلاۃ الاستخارہ: کسی اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رہبری حاصل کرنے کے لیے استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، اس کو صلاۃ الاستخارہ کہتے ہیں۔ اس نماز کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استخارے کی مسنون دعا پڑھیں، پھر جس طرف دل کا میلان ہو وہ کام کریں۔ اگر ایک مرتبہ پڑھنے پر اطمینان نہ ہو تو بار بار پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت: جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اچھی طرح وضو کر کے صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرے اور درود پڑھ کر صلاۃ الحاجت کی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی ضرورت مانگیں، انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی، خواہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہی ہو جائے۔